نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ لینے والا، یہ حضور کا فرمان، ایک جملہ یہ ہمارے لیے بہت سی رہنمائی کرے گا زندگی میں۔ حضور نے فرمایا مشورہ لینے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا، اسے کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ مشورہ لینے والے کو کبھی پچھتاوا، تو لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کرے ایسا نہ ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صحیح لوگوں سے مشورہ نہیں لیا۔ ہم جب مشورہ صحیح لوگوں سے نہیں لیتے تو پھر ہمیں پچھتاوا۔ نبی پاک نے فرمایا جو مشورہ کرے گا اسے کبھی ندامت نہیں ہوگی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں کو؟ مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، مشورہ کرنا چاہیے۔ ہاں ایک چیز کی شریعت گنجائش دیتی ہے، وہ ہے استخارہ۔ آپ استخارہ کر لیں، وہ سنت ہے۔ ہمارے ہاں جو استخارے ہوتے ہیں وہ خلاف سنت ہے۔ وہ استخارے اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ٹی وی پہ کاغذ قلم لے کے بیٹھا ہے، وہ نام پوچھ رہا ہے، اسی وقت رزلٹ دے رہا ہے ساتھ ساتھ، اور ساری قوم اسی چکر میں پڑ گئی ہے، کہتے ہیں میں حساب لگوانا ہے اپنا۔ مجھے بھی کئی لوگ آگے کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ذرا حساب تو لگائے، مجھے کیا ہے؟ میں کہا مینوں اپنا نہیں پتا، مینوں کی ہے، تیرا کی میں حساب لا، مجھے ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے، یہ درد ہو رہی ہے۔ کیسا عجیب منطق ہے، مسلمان کا فلسفہ ہی بدل گیا۔ میرا حساب لگائیں، میں کہ تو آپ لا اپنا حساب۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، محبوب نے فرمایا اپنے آپ کو پہچان جا۔ اگر تو اپنا حساب لگا گیا، اپنے آپ کو پہچان گیا، تو اللہ کو پہچان جائے گا۔ مجھے پتہ نہیں میرے اندر کون کون سی غلطی ہے، جھوٹ کہاں بولا ہے، غیبت کہاں کیا، تو پتہ حساب تو تجھے پتہ ہے سارا اپنا، جائز پیسہ کتنا ہے، ناجائز کتنا ہے، ایسے ہی حساب لگاتا پھر رہا ہے۔ ناجائز پیسے نکال دے، جھوٹ زندگی سے نکال دے، دھوکہ نکال دے، حساب بھی خود لگا اور عمل بھی خود کا۔ یہ حساب کتاب یہ تو جان چھڑانے کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، ان سے باہر آئیں۔ تو یاد رکھیں کہ مشورہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ کرنے والا کبھی بھی نادم، لیکن مشورہ خوشامدی آدمی سے نہ لیں، نااہل سے مشورہ کبھی نہ لیں۔ مشورہ اس سے لیں جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ہر آدمی سے تھوڑی مشورہ لیں گے آپ۔ لوگ طلاق کا مسئلہ جا کے پوچھتے ہیں اسٹام فروش سے۔ ہاں میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اسٹام فروش سے کہتے ہیں طلاق دینی ہے، کس طرح دینی ہے؟ اسٹام فروش مفتی ہوتا ہے، شیخ الحدیث ہوتا ہے، اصول فقہ کا عالم ہوتا ہے، اسے کیا پتا طلاق کیسے دینی؟ اس نے کیا کیا ہوتا ہے اسٹام فروش نے؟ اللہ ماشاءاللہ سب کا نہیں مجھے پتا، جو لوگ میرے پاس کیس لے کے آتے ہیں کہ یہ میں نے طلاق دے دی، اس نے پکی عبارت لکھ کے کمپیوٹر میں سیو کی ہوتی ہے، میری بیوی فلاں بنت فلاں، یہ خانہ اس نے چھوڑا ہوتا ہے۔ جب آپ نام بتاتے ہیں تو وہ درج کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی پہلے شادی ہوئی، پھر کچھ دیر معاملہ ٹھیک رہے، پھر آپس میں رنجش ہو گئی، اب میں ناراض ہوں تو طلاق طلاق طلاق، 3 طلاقیں فارغ۔ اب آتے ہیں، جب ہوش آتی ہے، عقل آتی ہے، بچے روتے ہیں، 1 ہفتہ گزر جاتا ہے، خود بھی باپ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی تو میرے سینے پہ چڑھتی تھی، مجھے نظر نہیں آ رہی، وہ میرا بیٹا جو دوڑ کے آ کے دروازہ کھولتا تھا، میں باہر جانے لگتا تھا تو چھپ کے نکلتا تھا، میرا تو گھر اجڑ گیا، تباہی ہو گئی ساری۔ اب اسے ہوش آتی ہے، پھر وہ عالم کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے جی یہ میرا طلاق نامہ ہے، اب بتلائیے۔ مولانا اس کو کہتے ہیں طلاق تو تیری ہو گئی، تو کوئی رستہ نہیں رہا۔ اس سے کہا جاتا ہے صاحب تو نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے جی میں تو اس کے پاس طلاق لکھوانے گیا، اس نے طلاق 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 لکھ دی۔ اب اس سے کہا جائے گا بھائی جب تو بس چلانے کی، گاڑی چلانے کا طریقہ سیکھے گا تو فروٹ بیچنے والے کے پاس نہیں جائے گا، اس کے پاس جائے گا جسے ڈرائیونگ آتی ہے۔ تو کہاں چلا گیا؟ تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ مشورہ کس سے لینا تھا۔ جب آپ نوجوان کی شادی کرتے ہیں تو نوجوان مشورے لیتا ہے نوجوان دوستوں سے، اس کے لیے درست ہی نہیں یہ مشورہ لینا، وہ تو کسی عالم کے پاس جائے گا، وہ آداب سیکھے گا۔ بلکہ میں کہتا ہوں زندگی میں جو کام بھی آپ کریں، تجارت کرنے لگے تو علماء سے جا کے پوچھیں کہ آداب تجارت کیا ہے۔ جب آپ مداربت کرنے لگیں، یعنی پارٹنرشپ پہ کام کرنے لگیں، اس کے شریعت نے اصول بیان کیے، آپ اس سے جا کے پوچھیں۔ بینک سے گاڑی لینے گئے تو وکیل سے مشورہ کر لیا، او خدا کے بندے تو عالم سے پوچھ کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔
اور پھر ایک اور بات بڑی ذمہ داری سے، یہ میرا اعلان نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں تو میں اس لیے عاجزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. الحمدللہ میں اپنے دل سے پوچھ کے بات کر رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، کبھی نہیں سمجھا، کبھی نہیں. اور کبھی میرے اندر نے مجھے مشورہ نہیں دیا کہ آپ کو بہت بڑی شخصیت ہے. لیکن میرا آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ بھائی ڈاکٹر کو دکھانا تو آپ کہتے ہیں گکھڑ میں نہیں دکھانا، اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. اور مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو آپ محلے کے قاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ کو نہیں پتا کہ اسپیشلسٹ کون ہے؟ پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جڑے نہیں بولے انہوں نے کاکھ نہیں پتا بچارے، بڑے بولے بڑی ضروری بات کر رہا ہوں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ پختہ عالم کون ہے اور کمزور کون ہے؟ پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ میرے منہ کڑانا جی تسی دسو وڈیا نہ پتا. او خدا کے بندے، ہمیں اس بات کا پتا علم ہو تو پھر آپ پختہ عالم کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ مسائل ان لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں جو اہل نہیں، جو بتا نہیں سکتے؟ نااہلوں سے بات پوچھتے ہیں، نالائق لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں، غلط مشورہ لیتے ہیں. پتہ سارا ہے ہمیں. مشاورت کریں گے اور سنیں میرے نبی پاک کا فرمان. اللہ اکبر. محبوب پاک نے تو ہماری تربیت کی ہے تو یوں لگا ہے جیسے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا ہے. نبی پاک نے تو یوں کیا ہے کہ جیسے کوئی کونا خالی چھوڑا ہی نہیں. ایسا عجیب رنگ. کنز المال میں نبی پاک کا فرمان پڑھا تو میری تو طبیعت پھول کی طرح کھل گئی. اور فرمان ہی حضور کا نرالا. صرف 3 جملوں میں میرے نبی پاک نے بات کی اور ہمیں ہر بات ہی سمجھا گئے. میرے محبوب پاک کے 3 فکروں نے عقدے کھول دیے، مسئلے حل کر دیے، شعور بیدار کر دیے. نبی پاک نے فرمایا جب شادی کرنی ہو تو جوان سے مشورہ نہ کرنا، جب صدقہ دینا ہو تو کنجوس اور بخیل سے مشورہ نہ کرنا، اور فرمایا جب جہاد میں جانا ہو تو بزدل سے جا کے مشورہ نہ لینا. 3 باتیں کی اور اگلا سارا مضمون حل کرا دیا. فرمایا باقی ہر چیز اس پہ اپلائی کر لو، باقی اس سے استدلال کر لو، باقی اس کو سامنے رکھ لو. جب تم نے شادی کرنی ہے تو جوان آدمی سے مشورہ سن لے، جوان آدمی سے مشورہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے حضرت جابر ابن عبداللہ نے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ میرے ابا جی فوت ہو گئے، میرے گھر میں بہنیں کثرت سے ہیں، 7 ہیں یا 10 ہیں، حضور میں شادی کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا. فرمایا سمجھدار عورت لے کے آنا، سیانی عورت لے کے آنا، ایسی بیوی لے کے آنا جو گھر کو چلا سکے. کسی ایسی نو عمر دوشیزہ سے شادی نہ کرنا جو آئے تو اس کا مقابلہ شروع ہو جائے. ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، ہم جب نوجوان سے مشورہ لیں گے تو وہ تو موجودہ ماحول کو سامنے رکھ کے کہے گا. سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، نقش و نگار مٹی کی مورت ہوئی تو کیا. سنجیدہ لوگوں کے پاس جائیں آپ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے امت کے نوجوانوں کو شادی کا مشورہ دیا تو حضور نے فرمایا لوگ حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں، حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ ڈھل جایا کرتا ہے، ڈھل جاتا ہے. فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں، پیسہ دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ آدمی کو متکبر بنا دیتا ہے. لوگ بہت بڑا نام دیکھ کے شادی کرتے ہیں، فلاں MNA MPA چودھری کے رشتہ داروں میں شادی، یہ دیکھ کے نہ کرنا، یہ آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کا پجاری کر دیتی ہے یہ چیز. یا رسول اللہ کیا دیکھیں؟ فرمایا جب بھی دیکھنا دین دیکھ کے شادی کرنا. اگر دین دیکھ کے شادی کرو گے دیندار عورت سے تو کم از کم تمہارے گھر میں پردے کا رواج تو رہے گا، کم از کم تمہاری بیٹیوں کے گناہوں پر پردہ تھوڑی ڈالے گی. مشورہ دیا میرے نبی پاک نے. فرمایا شادی کرو. آپ کنجوس کے پاس چلے جائیں، کہیں میں نے صدقہ دینا ہے، وہ کہے گا بھائی سارے بندے ہی فراڈ ہیں، یہ جتنے خیرات مانگنے والے ہیں سب کوٹھیوں والے امیر ہیں، بالکل نہ دینا کسی کو بھی، کیونکہ خود کنجوس ہے بیچارہ. یہ مسجد نہیں بن رہی ہے، کنجوس آدمی سے مشورہ کر لیا یا چندہ دے دوں، اس نے کہا پہلی مسجدیں بھری نہیں جاتی، مولوی نے نہیں شروع کر دی ہے، چھوڑو کوئی ضرورت نہیں، چھوڑو. اسے کہا اس مدرسے سے تعاون کر دوں، اس نے کہا بالکل نہ کرنا، قطن نہ کرنا، مولوی پڑھ لے کے جھگڑے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، بالکل نہیں، ان کو پیسے نہیں دینے. ہمارا ہم مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ کنجوس آدمی سے. صدقہ دینے کے لیے مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ سخی سے، سخی سے مشورہ کرنا ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے کچھ مانگنے، حضور کچھ دیجئے. تو نبی پاک نے کہا بلال کچھ ہے گھر میں؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور گھر میں تو 4 دن سے روٹی کوئی نہیں پکی. تو نبی پاک نے فرمایا یہ میری زرہ اٹھا، فلاں یہودی کے پاس جا، اس کو رکھ دے وہاں،
گروی رہن رکھ دے، اس سے پیسے لے آ، اس کو دے دے، یا اس بندے کو کہہ کہ فلاں یہودی کے پاس جائے، فلاں آدمی کے پاس میرے نام پہ قرضہ اٹھا لے۔ ایک صحابی بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو ہمیں پابند نہیں کرتا، آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ چیز ہو تو دے دو، مجبور ہونے کی ضرورت نہیں، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی بات سنی تو حضور کے چہرے پہ شکن آیا۔ قریب ایک غلام بیٹھے تھے، کہنے لگے محبوبہ اس کو چھوڑیں، آپ خرچ کریں، آپ خرچ کرتے جائے، اللہ آپ کو دیتا جائے گا۔ نبی پاک راضی ہو گئے، فرمایا تو نے بڑی کھری بات کی ہے، تو نے بڑی اچھی بات، ہم نے پیسے بچانے ہوتے ہیں تو کنجوس کے پاس چلے جاتے ہیں، کیوں جی کروں کچھ، دین کے بارے میں مشورہ کرنا ہے تو بزدل کے پاس چلے گئے، اس سے جا کے مشورہ لیا، جہاد پہ چلا جاؤں، مسجد جایا کروں، فلاں عالم کا سپہ سالار بن جاؤں، کا بالکل نہ جانا، مولوی تو مروا دیتے ہیں، بالکل نہ جانا، وہاں تو ایسے ہوتا ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے۔ آپ بزدل کے پاس چلے گئے، آپ بزدل کے پاس چلے گئے، آپ وہاں کیوں نہیں گئے کہ ایک بی بی 4 بیٹے لے کے حضرت عمر فاروق کے پاس آئی، اور جب بیٹے سامنے کھڑے ہیں تو وہ خاتون رسول اللہ کی کنیزہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹے کھڑے کر کے کہنے لگی، حضور میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا ہے کہ جس نے پشت پہ تیر کھایا میں اسے بیٹا نہیں مانوں گی، میرا بیٹا وہی ہوگا جب جہاد سے واپس لوٹے گا تو سینے پہ تیر کھا کے آئے گا۔ ان کے پاس جا، تو کن سے مشورے لے رہا؟ ان کے پاس جا۔ یہاں لوگ 2.5%، اچھا پھر سن لیں، 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اس پہ بھی مشورہ لیتے ہیں، اینو لگ دیے کہ نہیں، اینو لگ دیے کہ نہیں، اس چیز پہ آتی ہے کہ نہیں، ابھی تو میں نے پیسے بھی دینے ہیں تھوڑے سے۔ او خدا کے بندے چھوڑ، تیرا پروگرام ہی کمزور ہو گیا ہے۔ کہتے جی ویسے کتنا دینا چاہیے؟ میں نے کہا اتنا دینا چاہیے جتنا ابو بکر صدیق دیا کرتے تھے۔ توا بھی اٹھا کے لے آئے روٹی پکانے کا، سوئی دھاگا بھی لے آئے گھر سے، سر سے پگڑی بھی اتار کے تھیلے میں ڈال لی، اور کپڑے بھی اتار کے بوریے کے پہن لیے۔ میرے کریم رسول سید عالم کے پاس ہر چیز رکھ کے کہا حضور حاضر ہوں، فرمایا گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ کہا حضور چھوڑ آیا ہوں، ایک خدا چھوڑ آیا ہوں، دوسرا محمد مصطفیٰ کو چھوڑ آیا۔ ان سے مشورہ لیں، مشورہ کریں اس آدمی سے جو اس فیلڈ میں کامیاب ہے۔ آپ مشورہ اس سے کر رہے ہیں جو بیچارہ پہلے ہی ناکام ہے، تو مشاورت کے لیے حضور نے قانون بیان کیا، اہل سے مشورہ کریں گے، نا اہل سے کبھی مشورہ۔ اور پھر مشورہ کن چیزوں میں کریں گے؟ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ اس پہلو پر جو شریعت کا واضح حکم ہے اس میں مشورے کی ضرورت نہیں۔ نماز فرض ہے، اس میں مشورے کی ضرورت، زکوٰۃ فرض ہے 2.5% دینی ہے، اس میں مشورے کی ضرورت، حج فرض ہو گیا تو آپ پوچھنے نہیں جائیں گے ساتھ والے سے کہ کیا ماحول ہے اس وقت، گرمی بڑی سخت ہے، میں جاؤں کہ نہ جاؤں، بھائی حج فرض ہو گیا، اب مشورے کی ضرورت، اب یہاں ضرورت نہیں ہے مشورے کی، اب آپ کو جانا ہی جانا ہے۔ جو شریعت کا واضح حکم ہے جس میں شریعت نے کوئی بہام نہیں چھوڑا اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم مشورہ اس میں بھی مانگنے لگتے ہیں جس میں مشورہ ہے ہی نہیں، اس میں مشورے کی کیا بات ہے؟ مشورہ آپ اس چیز میں، ہاں دین کا علم سیکھنا فرض ہے بقدر ضرورت، اس میں مشورے کی ضرورت، ہاں یہ مشورہ آپ کر سکتے ہیں کہ میں کس سے سیکھوں، کون سی کتاب پڑھوں، یہ تو مشورہ آپ کریں گے، لیکن یہ مشورہ نہیں کہ جہاں ابہام ہوگا وہاں مشورہ لیں گے۔ اور پھر مشورہ کس سے لیں گے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اہل ہو، جس کے پاس صلاحیت ہو، علماء سے، فقہاء سے، حکمت والے، دانائی والے آدمی سے مشورہ لیں گے، اس سے مشورہ لیں گے جو ذات سامنے رکھ کے مشورہ نہیں دیتا، جو آپ کو سامنے رکھ کے جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہے وہ آپ کو بتاتا ہے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل آدمی سے مشورہ کرنے کو کہا، نااہل سے مشورہ کرنے سے منع کیا۔ اہل آدمی سے مشورہ کریں جو صلاحیت رکھتا ہے مشورے کی۔ اور پھر جب آپ سے کوئی مشورہ مانگے نا تب دیں، زبردستی مشورہ فٹافٹ جا کے نہ کہے مجھے بھی پوچھو، میری بھی سن لو، چونکہ سنانے کا زمانہ ہے نا، جس چیز کا نہیں پتا اس میں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں۔ میرے پاس لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں، اب تو مجھے بہت ساری باتوں میں غصہ آ جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی طبیعت بعض اوقات علیل رہنے لگتی ہے تو طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس تھوڑے دن پہلے، کچھ خواتین بھی ساتھ، کہنے لگے ولدعالین کے بعد آمین نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا جی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی بھی دعا کو بندہ مانگتا ہے تو سامنے والا اگر آمین کہہ دے تو اس میں کوئی حرج
اور ولدالین کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولدالین کہے تو مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ میں نے اسے حدیث سنائی، مجھے کہنے لگا جی وہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن قرآن مجید میں ولدالین کے بعد آمین لکھی نہیں۔ میں نے کہا یار آپ میری بات سمجھیں، میں نے آپ کو تھوڑی کہا ہے کہ لکھی ہے، میں نے کہا نہیں لکھی، لیکن حضور کا فرمان ہے جب امام ولدالین کہے تو مقتدی آمین، بولیے مقتدی آمین کہیں، تو کہہ دیا تو مان جا۔ کہنے لگا جی یہاں نہیں لکھا۔ میں نے کہا آپ نے قرآن دی سارا پڑھا ہے؟ کہتا نہیں، سورت فاتحہ پڑھی ہے۔ میں نے کہا یار تو صرف سورت فاتحہ پڑھ کے مفتی بن گیا، صرف سورت فاتحہ پڑھ کے تو فاضل عالم ہو گیا بس۔ اور اللہ کے بندے تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ کہنے لگا جی نہیں جب تک لکھی نہیں جائے گی میں نے پڑھنی نہیں۔ میں کہ بہترین حال دے کہ تو کمرے جو باہر ٹوڑ جا، بہترین حال ہے، ورنہ تیرا علاج میری نظر میں کوئی اور ہے۔ عقل ہی کوئی نہیں، شعور ہی نہیں، جو مرضی منہ میں آتا کہتے جاتے ہو۔ میں نے کہا قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا فجر زور اثر مغرب عشاء پڑھو، قرآن میں تو نہیں لکھا فجر کی 2 رکعتیں، زور کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، تو نہ پڑھوں نہ پڑھوں؟ او خدا کے بندے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب فرماتا ہے میں نے تمہیں رستہ بتا دیا ہے، رستہ بتا دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو قرآن میں اللہ کہے وہ بھی مانو، اور باقی وہ مدینے میں میرا محبوب بیٹھا ہوا ہے، جیسے جیسے وہ کہتا جائے ویسے ویسے کرتے جاؤ۔ نماز فرض ہوئی تو صحابہ نے پوچھا حضور کتنی پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، رکھتے کتنی، وضو کیسے، کھڑے کیسے ہونا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا آؤ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں ویسے ویسے تم بھی پڑھتے جاؤ، جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں ویسے ویسے تم بھی۔ مجھے کیا غرض تھی نماز کی، مجھے کیا خبر تھی سجود سے، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور اقبال کہہ گئے اذان وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے تو، میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، اب نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، 2-4 باتیں رٹ لی ہیں، اصول کا پتہ نہیں، لوگ آ جاتے ہیں بیعت چھیڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں مشورہ اس سے لیں گے جو مشورے کا اہل ہوگا، جس کے اندر اہلیت نہیں اس سے آپ مشورہ، اور مشورہ آپ تب دیں گے جب آپ سے کوئی مشورہ مانگے، اور مشورہ اور ہوتا ہے حکم۔ مشورہ دینا چاہیے، حکم کہنا جی میری مننی نہیں سی تو میں نے سدیا کیوں سی؟ واہ جی واہ، اے گل عام ہے کہ نہیں؟ جی میری مننی نہیں سی تو پھر میں کہا جی چلو یہ بہترین علاج ہے کہ کو تمہیں سداں گے بھی نہ، تسی گھر ہی رہے جی۔ اور مشورہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، سن لے مسئلہ، تو باپ پابند نہیں اپنے بھائی سے پوچھنے کا، پابند نہیں بہن سے مشورہ کرنے کا، پابند کر لے تو اس کی اچھی بات ہے، اس کی اپنی، وہ پابند تو آپ ناراض ہیں، مجھے پوچھا ہی نہیں، کیوں ناراض ہوئے آپ نے زبردستی مشورہ دینا تھا۔ اور پھر جب کوئی مشورہ دے تو اسے آپ نے مشورہ دینا ہے، مشورہ مانگے تو اسے مشورہ دینا ہے۔ حکم کہتے میری اتنے منی نہیں جاندی، میں چلا جے واک آؤٹ کرنے لگا، میری کوئی مانتا ہی نہیں تو السلام علیکم۔ او خدا کے بندے آپ حکم کریں، پھر مشورہ تو دے ہی نہ، پھر آپ حکم کریں۔ سنو بخاری پڑھنے لگا ہوں، اگر یہ حدیث آپ کی سمجھ میں آئی تو آپ کے بہت سارے مسائل، بہت سارے اختلافات، بہت ساری انا پرستیاں، بہت سارے ذات کے بت ٹوٹ کے گر جائیں گے، میرا یہ دعویٰ ہے۔ اگر یہ حدیث سمجھ میں آئے تو بہت سارے بت ٹوٹ جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے۔ کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ عزت والی ذات ہے تو وہ میرے رسول کی ذات ہے، اور اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حبیب جو تیرا حکم نہ مانے میں اسے مومن ہی نہیں مانتا، جو تیری نہ مانے میں اسے مانتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تیری کوئی نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک غلام کنیزہ بی بی تھی، حضرت بریرہ نام تھا، حکم یہ تھا غلام کے لیے، کنیز کے لیے حکم یہ تھا کہ اس کا آقا اگر چاہتا تو اپنی مرضی سے اس کی شادی کر سکتا تھا، لیکن جب وہ آزاد ہو جاتی، جتنے پیسے اس کے آقا نے دیے ہوتے، اگر وہ پیسے دے کے بی بی آزاد ہو جاتی کہ یہاں وہ چاہتی تھی دوبارہ شادی کرتا تو اپنی مرضی سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا تھا۔
آزادی کے بعد. اب چونکہ جب وہ آزاد ہو جاتی نہیں رہی, اب وہ مسئلے بھی وہ اس طرح سے شریعت کا حکم بھی نہیں آتا, چونکہ وہ لوگ ہی موجود نہیں رہے جن پہ حکم آتا تھا. تو جناب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھی. خاص غور کرے, میں نے کہا یہ پہلو سمجھ گئے تو بڑے مسئلے حل ہوں گے. وہ غلام تھی, ان کے آقا نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کر دی, نکاح ہو گیا, رہنے لگی. کچھ عرصے کے بعد ان کے آقا نے کہا کہ اب میرا دل کرتا ہے تو نیک بڑی ہے, مسلمان بھی ہو گئی, یا میرا دل کرتا ہے کہ میں بغیر پیسوں کے تجھے آزاد کر دوں. اللہ نے فضل کیا, بندے کے دل میں نرمی آئی, اس نے آزاد کر دیا. اب نکاح چاہے تو وہ رکھیں چاہے تو وہ نہ رکھیں, یہ حکم ہے شریعت کا. حضرت بریرہ کہنے لگی میں نے نکاح نہیں رکھنا, چھٹی, میں کسی اور جگہ نکاح کروں گی. ان کے خاوند نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میری بیوی رہنا نہیں چاہتی اور میرا اس کے ساتھ جو وقت گزرا ہے بڑا اچھا گزرا ہے, اب شریعت اسلامیہ نے اس کو آزاد کر دیا ہے, آپ اس سے کہیں کہ میرے ساتھ وقت گزارے, میری کوئی کمی ہے تو بتائے, میں اصلاح کر لیتا ہوں, لیکن میرے ساتھ وقت گزارے. قربان جاؤں میں مدینے والے محبوب تیری ذات پر. یہاں تو میں ڈٹ گیا ہوں, میری نہیں مانی. اور میری نہیں مانی, میری نہیں مانی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا. پہلی بات یہ کہ اس عورت کی جو مذہبی حیثیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ میرے نبی پاک کی کنیزہ ہے, حضور حکم دے وہ نہ مانے, یہ ہو نہیں سکتا. دوسری حیثیت یہ کہ دنیاوی طور پر بھی کوئی بڑا معاملہ نہیں, وہ کنیز ہے. جو دنیا کے اس وقت معاذ اللہ معاملات بنے ہوئے تھے ان میں بھی کوئی بڑا درجہ نہیں. میرے نبی پاک نے بلایا اور بلا کے فرمایا تیرے خاوند کی خواہش ہے کہ تو اس کے ساتھ رہے, تو تو اگر بہتر سمجھے تو اس کے ساتھ رہ. واہ معصوم آمنہ تیری عظمت, کیا شعور دیا ہے حضور نے غلاموں کو. وہ آج تو اتنی آزادی ہے, اتنے کالم ہے, اتنا میڈیا ہے, پھر بھی قوم کو شعور نہیں. یہ ہے شعور جو میرے رسول کا عطا فرمایا ہوا ہے. وہ بی بی جو کسی کے گھر میں برتن مانجتی ہے, جو کپڑے دھوتی ہے, جو جھاڑو دیتی ہے, اس عورت کو میرے نبی نے اتنا باشعور کیا, وہ کھڑی ہوئی ہاتھ باندھے, کہا مدینے والے محبوبہ تو حکم دے, میں جان دینے کو بھی تیار ہوں. یا رسول اللہ حکم کرے, میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار ہوں. گویا کہتی ہیں حضور حکم مل جائے تو میں بھوک کاٹ کے مجبور رہ کے راتیں جاگ کے خاوند کی نوکری کروں گی. پر سونیا آپ کا دیا ہوا شعور ہے, پہلے مجھے یہ بتائیں یہ میرے لیے حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ سنو سنو سنو, سمجھو, حد ہو گئی. دین اسلام کے ماننے والے مسلمان اپنی انا کا بت بنا کے ساری زندگی بھائی سے, بہن سے, بھانجے سے, بھتیجے سے دور ہو گئے. ایک لونڈی کنیزہ اٹھ کے کہتی ہے حضور اگر حکم ہے تو میں سر تن دے دیتی ہوں, اور اگر مشورہ ہے تو پھر بھی مجھے بتا دیں. میرے رسول پاک نے بات سنی تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. گویا حضور نے فرمایا میرا دیا ہوا شعور میری امت میں بیدار ہو گیا ہے. میرے نبی پاک مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا یہ تیرے لیے حکم نہیں, یہ میری سفارش ہے, میرا مشورہ ہے. تو چاہے تو قبول کر, چاہے تو اور توڑ دو بتن آ کے صلح کر لو بھائی کے ساتھ, جاؤ چاچے سے جا کے بغل گیر ہو جاؤ, جاؤ جا کے رشتہ داروں کو مناؤ. انا کا بت بنا کے بیٹھے ہو, میری مانی نہیں تو میں بگڑ گیا. مدینے والے حبیب نے فرمایا مشورہ ہے, دل کرے تو مان, دل کرے تو نہ مان. وہ کھڑی ہوئی, کھڑی ہو کے عرض کی حضور پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, میں نہیں رہنا چاہتی. واہ مدینے والے محبوب تیرے قربان جائیں. حضرت سیدہ فاطمہ کے بابا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی, فرمایا جا پھر میں دعا کرتا ہوں تو جہاں بھی رہے میرا اللہ تجھے سوکھ عطا فرمائے. جہاں تیرے لیے دعا ہے, توڑ دو بت انا کے, توڑ دو, چھوڑ دو. یہ جو اندر بت پال رکھے ہیں, میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. بت پالا ہوا ہے, مجھے میری مانی نہیں تو یہ جا رہا ہوں وہ جا رہا ہوں. جب مدینے والے حبیب گنجائش دیتے ہیں مشورے کی کہ میرا مانا تب بھی ٹھیک ہے, نہیں مانا تو تیری عزتیں, تیرے وقار نبی پاک سے بھی معاذ اللہ اوپر چلے گئے ہیں. تو بت بنا کے بیٹھ گیا, مشورہ دیا کر, حکم نہ دیا کر. اور میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, جو برادری کے بزرگ کہتے ہیں نا میری نہ مانی تو میں ناراض ہوں, تو ان کی منت کریں کہ آپ ناراض ہو جائیں, آپ کی مہربانی. ان سے کہیں ہو جائے ناراض, بسم اللہ, ہونا چاہیے آپ کو, اس لیے کہ مشورہ لینا سنت ہے, حکم لینا سنت
ہم حکم دیتے پھرتے ہیں. مشاورت کی دین کے اندر بہت بڑی. اور پھر قربان جائیں میرے نبی پاک بڑا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مشورہ لے لینا چاہیے. ایک حدیث میں نے پڑھی تو میں نے کہا کہ غلامی کی اس سے بڑی سند کوئی نہیں, اس سے بڑی ڈگری نہیں جو سند میرے نبی نے حضرت عمر اور جناب ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی. اس سے بڑی غلامی کی سند ہے, ادھر دیکھیے گا ذرا, خاص توجہ کیجیے, اس سے بڑی غلامی کی سند ہے جو میرے نبی نے دی. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے, حضور کے پاس حضرت عمر اور جناب ابو بکر بیٹھے تھے. نبی پاک نے توجہ کی, اس سے بڑی سند کوئی نہیں غلامی کی. میرے کریم نے فرمایا ابو بکر عمر اگر کسی مشورے پہ تم دونوں کی رائے ایک ہو جائے نا تو مجھے بتا دیا کرو, جو تمہاری رائے ہوگی وہی میری رائے ہو جائے گی. اس سے بڑی سند کوئی نہیں. اگر نبی پاک حضرت ابو بکر سے مشورہ کر سکتے ہیں تو استاد جی کو بھی چاہیے کبھی کبھی شاگرد سے مشورہ کر لے, ابا جی کو بھی چاہیے کبھی کبھی بیٹے سے مشورہ کر لے. کوئی نہیں پیر صاحب کی ولایت میں کمی آنے لگی, اگر کچھ مریدوں سے وہ بھی مشورہ, کوئی نہیں ولایت کی سند سے نیچے نہیں گرنے لگے, کر لینا چاہیے, کرنا چاہیے. میرے حضرت مجھ سے مشورہ کرتے تھے, میں اپنے دوستوں سے پیر بھائیوں سے میں مشاورت کرتا ہوں. مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں جیسے جی میں تھوڑا دل کرے, میں کہا میرا دل ہے یہ کہ تسی دسو. دل کرتا ہے نا, پھول چمکتے ہیں جب آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اس پہ اعتبار بڑھا ہے. جب آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں, اور اس کو بھی نبی پاک نے فرمایا ہے جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے. اگر صحیح مشورہ نہیں دے گا تو امانت میں خیانت کرے. تجھے جب مشورہ تجھ سے لیا گیا تو تجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی, تجھ پہ بہت بڑا اعتماد کیا گیا, تجھے کچھ سمجھا ہے. اب تو نے اس اعتماد کو ضائع نہیں کرنا, تو نے کہنا ہے کہ ہاں جو بات صحیح ہے میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا. ہم مشورے نہیں دیتے, ہم اپنی مرضی کے مطابق رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں اللہ سے. مشورہ دیں, اگر کوئی قبول کر لے تب بھی ٹھیک ہے, نہ کرے تو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ صحابہ سے مشورے لیے. حضرت عمر کئی دفعہ مشورہ دیتے تھے تو نبی پاک فرماتے تھے عمر تو نے مشورہ نہیں دیا, تیری زبان پہ تو حق جاری ہو گیا, حق جاری ہو گیا تیری زبان. جو حضرت عمر کہہ دیتے وہی قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو جاتی. لیکن وہی حضرت عمر ہے جن کے مشورے کئی جگہ پہ میرے نبی پاک نے قبول نہیں فرمائے. کن کے جی جلالی تھے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے واک آؤٹ کر گئے ہوں گے کہ میں نے آج کے بعد آنا ہی نہیں جی, میں نے اگے نہ لایا تو پھر میں بالکل فارغ. جی کیسی فضول بات ہے, تیرا رشتہ ہی نہیں مضبوط, پتہ ہی نہیں تجھے, یہ تو نے کیسی بات کر دی. غلام ہوتے ہیں, وہ ہس بولے تے وہ دی مہربانی نہیں تے اساں تے لاڈ ہی لڈاونے نے. غلام ہوتا ہے, اس سے مشورہ لے لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے, نہ لیا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے. غلام رہتا ہے. میرے رسول کائنات سید عالم علیہ السلام نے میٹنگ بلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدر کے قیدی ہیں کافر, 70 کے قریب قیدی ہیں, غلاموں بتاؤ کیا کریں, ان قیدیوں کے ساتھ کیا کریں. مشورہ ہونے لگا. حضرت عمر صاحب الرائے آدمی تھے, سمجھدار, دانشور, عقل مند. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور بہتر تو آپ ہی زیادہ سمجھتے ہیں, پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں. انہوں نے آپ کو بڑا ستایا, آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے, آپ پہ پتھر برسائے, آپ کے بچوں تک کو تکلیف دی. آج یہ ہمارے قابو آئے ہیں تو حضور انہیں چھوڑنا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار میرے قبضے میں دیں, جو قیدی بن کے آئے ہیں میرے قبضے میں میرے رشتہ دار دیں, میں گردن ماروں گا. ابو بکر کے ابو بکر کو دے, یہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. عثمان کے عثمان قتل کرے, علی کے علی قتل کرے. یہ مشورہ ہے جناب عمر کا. نبی پاک مشورہ سنتے رہے اور جناب عمر کا چہرہ دیکھتے رہے. اور میرے کریم رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہاری بات ہم نے سن لی, اب ابو بکر مشورہ دے گا, اب ابو بکر صدیق مشورہ دیں گے. سن لی بات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرمایا کرتے ہیں چلو یہ نہیں مانیں گے تو ان کی نسلیں مان جائیں گی, ماننا تو پڑے گا, کریم کو ماننا تو. حضور آپ فرمایا کرتے ہیں ان کی نسلیں مان جائیں گی. حضور نے فرمایا تو بات کا عرض کی حضور میں غلام ہوں, حکم کا پابند ہوں, پر میری رائے یہ ہے انہیں قتل نہ کیا جائے, ان سے فدیہ لے لیا جائے. جو امیر ہیں ان سے فدیہ لے لو, جو غریب ہیں اور لکھنا پڑھنا جانتے ہیں
ان سے کہو کہ مسلمانوں کو 10 بچوں کو وہ ریاضی کی کچھ چیزیں سکھا دیں، حساب کتاب سکھا دیں، تو ان کو آزاد کر دیا جائے۔ حضور قتل کرنا، مار دینا آپ کی تعلیمات کا یہ حصہ نہیں۔ میرے رسول پاک نے چہرہ دیکھا اور حضور دیکھتے ہی مسکراتے رہے۔ اب میرے نبی پاک نے فیصلہ فرمایا میں وہ بات قبول کرتا ہوں جو میرے ابو بکر صدیق نے کہی ہے، وہ بات مانوں گا جو میرے ابو بکر۔ جناب عمر نے واک آؤٹ نہیں کیا، حضرت عمر اٹھ کے نہیں گئے کہ میری تو مانی نہیں جاتی، سنی نہیں جاتی۔ کئی جگہ حضور کہتے چل عمر چپ کر، تیری سن لی ہے، حضرت عمر چپ کر جاتے۔ مشورہ جب آپ کا ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بالکل واک آؤٹ کر دیں، میری مانی نہیں تھی تو مجھے بلایا کیوں تھا۔ مشاورت کا مطلب ہے کہ آپ کی بات اگر ٹھیک تھی تو مان لی گئی، نہیں ٹھیک تھی تو نہ مانی گئی۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کا، حضرت عمر نے خود مجلس شورا بنائی، مجلس شورا، مشورہ کرنے والی مجلس۔ قرآن میں سورۃ الشورا ہے، پوری سورت ہی مشورے کی سورت۔ حضرت عمر کا جب انتقال ہونے لگا تو بہت بڑے ذہین تھے، عقل مند تھے، چاہتے تو کسی بھی شخص کو پکڑ کے خلیفہ بنا دیتے۔ حضرت عثمان غنی جیسے باوقار شخصیت موجود تھی، مولا کائنات شیر خدا جیسے لوگ موجود تھے، پر حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں امت کو شورا کے حوالے کرتا ہوں، مشورے سے امیر بناؤ، مشورے سے۔ 6 رکنی شورا، یہ 6 صحابہ جس کو چاہے امیر بنا دیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ میرٹ کیا ہے، شورا کا میرٹ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، کس بنیاد پر شورا بنی؟ مالدار لوگ ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں، عالمی حالات پر نظر ہے، بنیاد کیا ہے؟ ہمارے ملک میں جتنی بھی پارٹیاں اس وقت کام کر رہی ہیں، وہ کوئی آئے یا کوئی جائے، ان کی بنیاد دین نہیں، اور جب بنیاد دین نہیں ہوتا تو پھر معاملہ قرآن و سنت کے مطابق رکھ لیں۔ ان کی بنیاد مذہب نہیں، بنیاد دین نہیں۔ اگر ممتاز قادری کو قتل کرنے والوں کو سزا ملے گی تو انہیں بھی ملے گی جنہوں نے کہا تھا تم نے قاتل کو ہیرو بنا دیا، وہ خوشیاں نہ منائیں۔ جنہوں نے کہا تھا اگر قتل کرنے والوں کو سزا مل رہی ہے تو جس نے کہا تھا کہ تم نے قاتل کو ہیرو بنا دیا ہے وہ بھی سزا سے بچ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں اگر تمہارا موقف درست نہیں تو زندگی میں تم کبھی وقار حاصل یاد رکھ لیں۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ ساری بات سمیٹ دی ہے، ایک جملے میں ہر شے سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ جو بھی نبی پاک کی شریعت کا جھنڈا لے کے، یہ اگست کا مہینہ ہے نا، کسی ایک نے بھی نعرہ لگایا، ایک جماعت نے، ایک اینکر پرسن نے بھی پاکستان کا مطلب کیا لگایا کسی نے نعرہ آج تک؟ یہ تو بھول گئے۔ اگر جمہوریت کے ٹھیڈے کھانے کے لیے پاکستان بنانا تھا تو ہندوستان میں تو جمہوریت تم سے زیادہ مضبوط ہے، آج تک فوجی ڈکٹیٹر نہیں ہے۔ یہ تماشا نہ لگاؤ، اور وہ اور ہوں گے جو تمہاری مداری گری کے قابو آئیں گے، کوئی اینکر کوئی بول رہا ہے، کوئی اینکر کوئی اور بول رہا ہے۔ ہمیں جو نعرہ محمد علی جناح نے دیا ہے اور ہمیں جو نعرہ علامہ اقبال نے دیا ہے، وہ نعرہ یہ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ ڈاکٹر اقبال کا نعرہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ ہم اس شخص کو مانیں گے جو کہے گا کہ جب میں تخت پہ بیٹھوں گا تو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ ہم اس شخص کے پیچھے چلیں گے، دعوے سے کہہ رہا ہوں، جو کہے گا جب میں تخت پہ بیٹھوں گا تو محمد کے فرمان کے مطابق چلوں گا۔ باقی نہ جمہوریت چاہیے نہ ڈکٹیٹر چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ کا دین چاہیے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس لیے نہ کوئی جشن منائے نہ کوئی کسی اور چکر میں جائے۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ جو لوگ رسول اللہ کی ناموس کی بات نہیں کرتے بہرحال رسوا ہو جایا کرتے، بہرحال رسوا ہوتے ہیں۔ تو وہ نہیں بچے تو جنہوں نے قاتل کہا تھا بچ سکتے وہ بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ بھی بڑی مضبوط بات ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ بہرحال یہ برسبیل تذکرہ بات آ گئی تو میں نے کر دی، اصل بات پہ رہتا ہوں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، حضرت عمر نے شورا قائم فرمائی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے کے قائل تھے، فرمایا مشورے سے خلیفہ بنے گا۔ اور پھر حضرت عمر نے مشیر رکھے ہوئے تھے، بڑے صاحب الرائے تھے، پر مشورے سے چلتے تھے۔ ایک عورت صحابہ نے صحیح پوری بات نہ سمجھائی، الزام لگا کہ یہ عورت اس نے بدکاری کی ہے۔ عورت تھوڑی سی ذہنی طور پر تندرست نہیں تھی، اب نارمل تھی، مینٹل کیس تھا،
اس عورت کو دورے پڑتے تھے, نفسیاتی طور پر مضبوط نہیں تھی. حضرت عمر کی عدالت میں مقدمہ آیا, جناب عمر نے فیصلہ دیا. فیصلہ دے کے کہا کہ اس کو لے جاؤ, سنسار کر دو, پتھر مار مار کے مار دو. صحابیات نے گرفتار کیا ہوا ہے یا صحابہ نے باہر لے جا رہے ہیں. باہر نکلے چوک میں تو مولا علی شیر خدا سے ملاقات ہو گئی. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا اس نے زنا کیا ہے, بدکاری ہو گئی, معاذ اللہ, تو ہم اسے قتل کریں گے. حضرت عمر کا فیصلہ ہے. فرمایا عمر کو کیا ہو گیا؟ وہ عمر جن کے سامنے مکھی پر نہیں ہلا سکتی, جن کے سامنے جانور بھی چپ رہتے. حضرت علی آئے اور کہنے لگے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے, مشورہ تو کر لیا کرو. کہا علی کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتہ ہے اس عورت کی ذہنی حالت کا؟ کہا حضور نہیں, مجھے نہیں پتا. فرمایا پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ تندرست ہے بھی کہ نہیں. کہا کیا ہوا؟ فرمانے لگے تمہیں انہوں نے صحیح بتایا نہیں, یا گائیڈ نہیں کیا, یا بعض روایات کے اندر تم نے پوچھا نہیں. یہ تو اب نارمل ہے, نفسیاتی مریض ہے, اس پر تو شریعت کا حکم ہی نہیں آتا. پاگل عورت پاگل مرد اگر کوئی ایسا جرم کرے گا تو یہ سزا اس کی ہے ہی نہیں, کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے نہیں کہا کہ حکومت میری ہے کہ تمہاری ہے, فیصلہ میں نے کیا ہے, تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ مشورہ ملا. جناب فاروق اعظم اٹھ کے زمین پہ اترے, کعبے کی جانب منہ کیا, 2 نفل پڑے, سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ مجھے معاف کر دے. اور پھر جناب عمر نے مشورے کی اہمیت کو بیان کیا. فرمایا آج اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا, دیکھو محبت جناب عمر اور مولا علی کی, کہاں تم نے دین پڑھا ہے جو صحابہ کو ہی لڑا دیا تم نے ظالموں. سنو مولا علی اور حضرت عمر کی محبت. حضرت عمر فرمانے لگے آج اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو جاتا, عمر تو ہلاک ہو جاتا یہ میرا مشیر نہ ہوتا. اللہ کرے کسی کا کوئی اچھا مشیر بن جائے, اللہ کرے ہمیں اچھے مشیر مل جائے, اللہ کرے کوئی ہمیں ملے جو ہمیں بتائے کہ تیرا نفع کیا ہے, تیرا نقصان کیا, ادھر نہ جانا ادھر جانا. اللہ کرے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. اللہ کرے ہم اچھے لوگوں کو مشیر بنائیں. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے, مشورہ دیتے, مشورے کو پسند کرتے. بدر کے میدان میں حضور نے خیمہ لگایا. ایک غریب صحابی جناب خبیب بولے حضور اللہ کے حکم سے لگایا ہے یا جنگی تدبیر ہے؟ فرمایا تو بات کر. کہ حضور جہاں آپ نے ٹھہرنے کا حکم دیا اللہ کا حکم ہے یا جنگی تدبیر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں جنگی تدبیر ہے. کہا سونیا میں چھوٹا منہ بڑی بات, گزارش کر دوں میں کرو. کہا حضور وہ جگہ مجھے صحیح لگ رہی ہے, وہ جگہ. حضور نے فرمایا اٹھاؤ خیمے, یہ غلام سچ کہہ رہا ہے, چلو وہیں چلتے ہیں, کسی کی شان میں کوئی کمی. مشورہ پسند کیا میرے نبی پاک. خندق کا موقع تھا, نبی پاک نے فیصلہ کیا اندر رہ کے لڑنا ہے. اندر رہ کے کس طرح لڑیں؟ پہاڑوں کے اندر رہ کے لڑیں, کیا ترتیب کریں؟ جناب ابو بکر نے مشورہ دیا, میرے حبیب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تمہارا مشورہ. حضرت عمر بولے, فرمایا صحیح ہو گیا. عثمان غنی بولے, فرمایا صحیح ہے. مولا علی, ابو عبادہ بن جراح, جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, حضور کے چچاؤں نے سب کے مشورے. پیچھے سے غلام بولے جناب سلمان فارسی, غلام بولے پیچھے سے غلام پیچھے بیٹھے ہیں دب کے. حضور گزارش کروں؟ فرمایا تیری باری آ گئی ہے, بول. کہ یا رسول اللہ اگر بہتر سمجھے تو خندق نہ کھودیں, چوڑی خندق کھودتے ہیں, اس میں آگ جلاتے ہیں, گھوڑا خندق پھلانگنا بھی چاہے تو پھلانگ نہ سکے, اندر رہ کے دفاعی جنگ لڑتے ہیں. میرے رسول پاک نے فرمایا آج کسی کا مشورہ قبول نہیں ہوگا, میرے سلمان کا مشورہ قبول ہوگا. آج سلمان فارسی کا مشورہ قبول ہوگا, میں تیرے مشورے پہ کھودوں گا. عمر, ابو بکر, علی, عثمان, کسی نے غلط مشورہ نہیں دیا, غلط مشورے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن حضور نے آج کس کا قبول فرمایا؟ حضرت سلمان فارسی کا. اب وہ کیا کہتے, لو جی سیانے سیانے بندوں کی بات ہی نہیں مانی, ان کی مان لی, ناراض نہیں ہوئے. بلکہ میرے نبی پاک نے فرمایا خندق کھودی جائے گی. حضرت ابو بکر نے بھی اٹھ کے کدال پکڑ لی, دوسرے صحابی نے بھی کدال پکڑ لی, کئی پکڑ لی, اوزار پکڑ لیے, خندق کھودنے لگے. سارا دن خندق کھودی, سارا دن جدوجہد کی. خود رسول پاک بھی میدان میں اترے, نبی پاک نے بھی خندق کھودی. صحابہ نے کہا حضور کھود رہے ہیں, ہمارے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں.
اللہ کے رسول نے کرتا اٹھایا، فرمایا تم نے ایک باندھا ہے، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ کھودو خندق، سب نے خندق کھودی، اس میں رہے۔ لگایا کس نے اس کام پہ؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیں، مشورہ قبول کریں، مشورے کے مطابق زندگی گزاریں، کسی صاحب الرائے کے پاس بیٹھیں، اس سے رائے۔ نوجوان کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جوان دوست بنائے ہوتے ہیں، وہ جوانوں سے مشورہ لیتے ہیں، اور مشورہ لیتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، بیان کرنا ضروری ہے۔ یار ابا جی نہ میرے، میں نے پیسے کمائے ہیں، ساری زندگی باہر گزاری ہے، اماں اور ابا روز نیا خرچہ بتاتے ہیں، ان کو کیا پتا پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں۔ اب دوست کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں تو بڑی دیر سے تجھے کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنا جیب اپنی صحیح کر، بہن بھائی نہیں پوچھتے کل کو، تو والد صاحب نے تو کہنا ہی ہے تو اپنی جیب سائیڈ پہ رکھ، بس ٹھیک ہے۔ جتنا سارے یہاں تو ابا جی کا آپریشن ہو تو بچے پیسے ڈال کے کراتے ہیں، ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے، ابا جی کا آپریشن ہے 5-5 ہزار ڈالے سارے بہن بھائی۔ اللہ اکبر۔ کبھی ابا جی سے تو پوچھ، تم 11 بہن بھائی تھے لیکن اس نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے، اگر 11 کی کٹھی فیس آئی تو اکیلے ابے نے ادا کی، اکیلے والے، اور پرچیاں ڈال رہی ہیں، اتنے اتنے پیسے ڈالو، ابا جی کو عمرے پہ بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا زندگی ہے تمہاری، کیا سوچ ہے، کیا تمہارا انداز ہے؟ یہ طریقہ ہوگا اب قوم کا؟ او بھائی میرے ابا جی پیسے مانگتے ہیں تو یار کہتا نہ اپنی جیب سنبھال کے رکھ، ابا جی نے تو کہنا ہی ہے، یہ تو کہتے رہیں گے۔ بہن بھائی کل کوئی ملتے مشورہ لے رہے ہیں یاروں سے، ایک صحابی کو بھی ضرورت پڑی، وہ یار کے پاس نہیں گئے، وہ خدا کے یار کے پاس گئے، اپنے یار کے پاس نہیں، اللہ کے محبوب کے پاس جا کے لفظ پوچھے یہی جو ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشورہ لے رہے ہیں، کہا حضور میں نے محنت سے پیسے کمائے، جد و جہد سے، وراثت کے نہیں، ابا جی کے نہیں، ان کے دیے نہیں، محنت سے جد و جہد کر کے کمائے، صبح و شام مزدوری کر کے پیسہ اکٹھا کیا، اب میرے ابا جی میرے پیسے مانگتے ہیں، میرے کمائے ہوئے، کبھی کہتے ہیں ادھر لگاؤ، کبھی کہتے ہیں ادھر لگاؤ، کبھی کہتے ہیں ادھر لگاؤ، حضور پیسے میرے اپنے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ اب مدینے والے حبیب کا مشورہ سنو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، فرمایا کیا کہا تم نے؟ پیسے کس کے ہیں؟ تمہارے پیسے ہیں؟ کہا حضور ہاں، تو فرمایا والی صاحب کس کے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ میرے ہیں، فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے تو تیری ہر شے ہی تیرے باپ کی ہے، جا کے باپ کی نوکری کر، اللہ تجھے عزت عطا فرمائے، جا۔ توڑا نہیں میرے نبی نے، جوڑا۔ ہمارے رشتہ دار ہمیں توڑتے ہیں، ہمارے دوست توڑنے کا مشورہ دیتے ہیں، اللہ ماشاء، وہ تو اپنی جیب سائیڈ پہ کاربا، ٹھیک ہے۔ ہم مشورے ان لوگوں سے لیتے ہیں جو توڑتے ہیں، ہمیں بڑے لوگ مشورے دیتے ہیں، دھیان رکھا کریں، دائیں بائیں دیکھا کریں۔ زبردستی مشورہ، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، شیخ بحر و بر، مرشد عرب و عجم، حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مریدوں سے مشورہ لیتے تھے۔ ایک مالدار مرید تھا، مشورہ دینے آ گیا، کہنے لگا حضور ایک بات کرنی ہے، میں کرو، کہا آپ کے خرچے بڑے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور جو اہل ہوتا ہے اس کو بھی آپ نوازتے ہیں، جو مستحق نہیں ہوتا اس کو بھی نواز دیتے ہیں، اور فلاں آدمی کو کیا ضرورت ہے تعاون کرنے کی، وہ تو مستحق ہی نہیں، آپ کیوں اس کو نواز رہے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو نے مشورہ دے دیا، میں نے سن لیا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کہا حضور آئندہ آپ احتیاط کریں گے نا، اس کو شاید دیں جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، مستحق ہے، جو لائق ہے، ہر ایک کو نہ دیں۔ آپ فرمانے لگے تو نے کہہ دیا، میں نے بولیے میں نے سن لیا، بات ختم ہو گئی، اب جا۔ کہنے لگا جی آپ عمل کریں گے؟ آپ فرمانے لگے تو حکم ہی دینے لگ گیا، ہو گئی بات۔ جب اس نے دوبارہ بات دہرائی نا تو میرے غوث پاک نے ایک جملہ کہا، اور اس شخص کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک پسینہ بہنے لگا۔ مالدار تھا، تاجر تھا، جب پیسے ہوتے ہیں تو عقل بھی بڑی ہوتی ہے، جب دولت آتی ہے تو پھر سیانا بھی بندہ بڑی جلدی سیانا ہو جاتا ہے، جی دے کار دانے ہو دے کملے بھی سیانے، اور غریب آدمی کو مفت میں کہتا ہے عقل ہی نہیں، عقل ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی پیسے آ جائیں گے تو عقل بھی آ جائے گی، آ لینے دے ذرا، تیرے پاس آ جو گئے ہیں تو عقل خود بخود ہی آنی تھی، آ جو گئے 4 پیسے۔
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے حضور اس بندے کو دیا یہ کریں جو مستحق ہو۔ جب اصرار کیا تو غوث پاک نے ایک جملہ کہا اس کے مشورے کے جواب میں، آپ فرمانے لگے بھائی تو اگر اصرار کرتا ہے تو پھر سن، مجھے تو لگتا ہے جو کچھ رب نے تجھے دیا ہے تو بھی اس کا مستحق نہیں تھا تو مستحق، تو نے ہزاروں کی محنت کی، اللہ نے تجھے کروڑوں عطا فرما دیے، تو مستحق تھا۔ جب رب نے تجھے دیکھ کے نہیں دیا کہ تو قابل ہے کہ نہیں، تو اللہ کے بندوں کو ٹٹولتا پھرتا ہے، تو چیک کرتا پھرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں۔ فرمایا چھوڑ، رب تجھے بے حساب دیتا ہے، تو بھی اس کی مخلوق پہ بے حساب ہی خرچ کیا کر، چھوڑ کس چکر میں پڑ گیا۔ ہم غلط مشورہ دیتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ جو فراڈیوں کا گروپ نکلا نا میدان میں دولت کمانے، جھوٹے دغا باز لوگ، یہ غلط مشورے دیتے ہیں لوگوں کو، اتنے دے تو اتنے آ گئے، اتنے دے تو اتنے آ گئے، دھوکے دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، الجھاتے ہیں۔ غلط آدمی سے مشورہ نہ لیں، جھوٹے آدمی سے کبھی مشورہ، اچھے آدمی سے مشورہ لیں، اور اپنی عقل کو کبھی عقل کل نہ جانے کہ میں خود سارا کچھ سمجھتا ہوں، مشاورت کریں، مشورہ لیں۔ ایک بات آخر میں کہنی ہے، ذرا مشکل کہہ دوں، ایک گل تسی نہ دسنی ہے گھر جا کے، کچھ باتوں کا منع کرتا ہوں گھر نہیں بتانی، یہ والی بات گھر جا کے بتانی ہے آپ نے۔ اچھا ہوں تسی وعدہ نہیں پہ کر دے، کہتے میں نکل لین دے پٹاری چو نکلدا کی ہے، پھر ہاں نہ کریں گے، ایسی بات ہی ہے نا، چلو پہلے نکال دیتا ہوں۔ عورت آدھی عقل والی ہوتی ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے کہا تھا تو نے اپنی بیوی کے مشورے پہ عمل نہیں کرنا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بیوی سارے مشورے غلط دے۔ اگر بیوی بھی کوئی بات صحیح کرے اور آپ کو لگے کہ صحیح ہو رہی ہے تو اس کا مشورہ بھی قبول، مردانگی میں فرق نہیں آتا، مت سمجھے کہ میری مردانگی میں فرق آ گیا۔ دس دو گے گھر جا کے گل، لو چوں بندے نے آکھیا وہ کہنے دسیا تے انہاں صبح شام مشورے ہی دین لگ پڑا۔ او بھائی عورت بھی اگر کوئی صحیح بات کرے تو اس سے مشورہ لینا جائز ہے، اس پہ عمل کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی صحیح بات کرے، سنو ایک بہت بڑا قانون حضرت عمر نے بنایا۔ فوجی جب جاتے تھے نا جہاد پہ، نکلتے تھے جہاد کرنے تو کئی سال جہاد میں رہتے تھے، کئی سال۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہر مشورہ یہ عورت کا مانیں گے، آپ اس کو پرکھیں گے دین پر، قرآن پر، شریعت پر، عقل پر۔ اگر پورا اترے گا تو اس کا مشورہ بھی ماننے میں حرج ہے، اور اگر پورا نہ اترے، چونکہ عورتیں اکثر اپنی ذات کو سامنے رکھ کے مشورہ دیتی ہیں اور ماں باپ کے خلاف مشورہ دیتی ہیں، اکثر، ساری نہیں، تو اس مشورے کو نہ مان لینا، دنیا اور آخرت نہ خراب کر لینا۔ کہا حضرت عمر کے زمانے میں لوگ جہاد کرنے جاتے تھے تو مال غنیمت آتا تھا، تنخواہ تو ہوتی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے بعد میں تنخواہ شروع کی، فرمایا مال غنیمت ملے نہ ملے فوجیوں کو تنخواہیں ملیں گی۔ اب جہاد کرنے گئے، ایک علاقہ فتح کیا تو اگلے پہ چلے گئے، اسی 27 سال تک فوجی واپس ہی نہیں آتے۔ ایک رات حضرت عمر نکلے، نقاب ڈالا چہرے پہ، مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ ایک عورت اپنے خامند کی یاد میں شعر پڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر آ گئے، گھر آ کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، عورت سے، فرمانے لگے یہ بات بتا، عورت مرد کے بغیر کتنا وقت گزار سکتی ہے؟ زوجہ شرمائی، آپ فرمانے لگے تو شرما نہ، مجھے مشورہ دے، میرا رب تجھے اس مشورے پہ بھی جزا عطا کرے گا۔ آپ کی زوجہ کہنے لگی حضور دو قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس نے خاوند کا منہ دیکھا نہیں، شادی نہیں ہوئی، ایک وہ جس نے دیکھ لیا۔ کہ حضور جس نے دیکھا نہیں وہ تو بڑا وقت گزار سکتی ہے، اور جس نے دیکھ لیا 4 مہینے سے زیادہ نہیں۔ بی بی نے مشورہ دیا 4 مہینے سے زیادہ نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، مجبوراً تو جو باہر بیرون ملک میں ہے ان کا جانا ٹھیک ہے، مجبوراً تو میں، لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں، لیکن جو صرف دولت کٹھی کرنے گئے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے ان باتوں کو، جو صرف کروڑ کو 2 کرنے گئے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ حضرت عمر اپنی زوجہ سے کہنے لگے بتا کا 4 مہینے سے زیادہ نہیں۔ حضرت عمر نے ایک عورت کے مشورے پر قانون بنایا، فرمایا کسی فوجی کو اجازت نہیں کہ 4 مہینے سے زیادہ جہاد میں رہے، واپس آئے ایک دفعہ گھر، اپنے گھر میں وقت گزارے، پھر دوبارہ جانا چاہے تو 4 مہینے سے زیادہ باہر، تو اگر جہاد میں جانا منع ہے تو تبلیغ میں جانا اس سے پہلے منع ہے، اس سے پہلے منع۔ 4 مہینے سے کم وقت رہے گا جو باہر رہے گا، اس سے زیادہ رہ سکتا، تو یہ ایک عورت کے مشورے پر حضرت عمر نے قانون بنایا۔
اس لیے بعض چیزیں ہمارے آج کے فقہا جدید مسائل پہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کچھ باتیں میرا کہنے کو دل کرتا ہے لیکن میں کہہ نہیں سکتا، وہ جمعے کے ماحول کی ہوتی نہیں ہے، ضروری پر ماحول کی نہیں ہوتی، ہر آدمی ہر بات لفظوں سے کہی نہیں جا سکتی۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اشارہ کرتا ہوں، لڑکے اور لڑکی کی جب شادی کرے نا تو دن چاچا جی کے کہنے پہ نہیں رکھنے چاہیے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے، نہ دن میرج ہال والے کے کہنے پہ رکھنے چاہیے کہ کون سی تاریخ رکھیں۔ یہ بس اشارہ کر رہا ہوں، اس کو سمجھ جائیں۔ دن رکھیں لڑکی سے پوچھ کے۔ کس سے پوچھ کے؟ ہاں جی، میرا خیال ہے مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں، آپ لوگوں کی سمجھ میں میری بات آ گئی ہے۔ کس سے پوچھ کے دن رکھنے؟ پوچھتا ہے کوئی؟ یہ تھوڑا جا چودھری ہوئے تو پھر تے سوال ہی نہیں نہ پیدا ہونا، کڑیاں دا کی کام میں۔ انہوں نے کہا جناب آپ کو، اور سن لیں مسئلہ صدر الشریعہ نے لکھا ہے، فقہا کا فتویٰ ہے، مرد عورت کی ملاقات ہو تو تب سویرے ولیمہ سنت ہوتا ہے، میاں بیوی ملے نا تو ولیمہ سنت ہی نہیں، یہ تو روٹی ہے برادری کی کھلائی تو فارغ ہو گئے، پتہ ہی نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں، اور ویسے بھی ہمارے خطبوں میں بھی یہ باتیں نہیں ہوتی اور نہ ہم یہ سننا چاہتے ہیں، ان تقریروں میں ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ تو سمجھ لیں جب نکاح رکھا جائے گا تو کس سے مشورہ لیا جائے گا؟ لڑکی سے، وہ بتلائے گی کہ فلاں تاریخوں میں شادی رکھی جائے تو مشورہ لیا جائے گا، لیکن اس سے لیا جائے گا جس کی مشورے میں ضرورت ہوگی، جس کی ضرورت نہیں اس سے آپ کیا مشورہ کریں؟ تو مشورہ لیں بھی، مشورہ دیں بھی، مشورہ اس سے لیں جو صاحب الرائے ہو، دیانتدار ہو، عالم ہو، فاضل ہو، سمجھتا ہو، اور پھر اس کے مشورے پر عمل بھی کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میری رائے کے خلاف ہے تو میں نے عمل نہیں کرنا۔ ہم برائے نام مشورہ کرتے ہیں، فیصلہ پہلے کر لیتے ہیں، مشورہ بعد میں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میری عادت ہے جی میں پوچھتا سب سے ہوں مرضی، میں کہ تو کا تو سان لیا ہے پوچھنے دا، کیا ضرورت تھی؟ پھر تو اللہ معاف کرے دھوکے بعد ہے، پوچھتا سب سے ہے مرضی اپنی کرتا ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رائے پہ عمل کرتے ہیں پوچھ کے، حالانکہ حضور کو مشورے کی ضرورت ہے، تو مشورہ لے رہا ہے تو پھر کیوں لے رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم تو الحمدللہ مشورہ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ صاحب رائے ہو اس کے مشورے پر عمل۔ ہاں ہر آدمی صحیح مشورہ نہیں دیتا، ہر آدمی کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، یا ہر معاملے میں ہر آدمی صحیح مشورہ نہیں دیتا۔ ایک آدمی ایک معاملے میں صحیح مشورہ دے سکتا ہے، دوسرے معاملے میں صحیح مشورہ، تو وہاں کسی اور کی رائے پہ عمل کر لیں۔ اس لیے میرے بھائی مشورہ سنت ہے، پوچھ کے چلیں، مشورہ کریں گے تو زندگی حسین ہو جائے گی۔ اور میرے نبی پاک کا فرمان پھر دہراتا ہوں، حضور نے فرمایا جو مشورہ کرے گا اسے ندامت نہیں ہوگی، شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔